حکایات و واقعات چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ یہ نیک عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، حکایات و واقعات یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ تعالی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام کی تاریخ میں دردناک حادثہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال تک مسند خلافت کو زینت بخشی۔ خلافت کے شروع کے 6 سالوں میں تو کسی شخص کو بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، بلکہ قریش میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ محبوب اور مقبول تھے، مگر 6 سال کے بعد کچھ وجوہات کے سبب آپ کی مقبولیت اور محبوبیت میں کچھ کمی آئی۔ اسی زمانے میں عبداللہ بن ابی سرح کو آپ نے مصر کا گورنر مقرر فرما دیا تھا۔ اس نے مصر میں ظالمانہ حرکتیں شروع کی، یہاں تک کہ مصر کے کچھ لوگ اس کی بدافعالی کی شکایت کو لے کر دربار خلافت میں حاضر ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن ابی سرح کو زجر و ملامت کا فرمان بھیجا، مگر پھر بھی وہ اپنی بیہودہ حرکتوں سے باز نہیں آیا، بلکہ اس ظالم نے شکایت کرنے والے مصریوں کو بلا کر قتل کر دیا۔ اس قتل و غارت کے واقعہ نے مصر والوں کے دلوں کو بے چین اور بے قرار کر دیا، اور 700 آدمیوں کا قافلہ مصر سے مدینہ طیبہ آیا اور اکابر صحابہ سے اس ظالم کی حرکتوں کو بیان کیا اور اس کی شکایت کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور مصر کے لیے دوسرا گورنر مقرر کرنے کا مشورہ دیا اور امیر المومنین کو آمادہ بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مصر کے لوگ اپنی پسند سے گورنر کا انتخاب کر لیں، میں ان کے منتخب شخص کو گورنر مقرر کر دوں گا۔ چنانچہ مصر کے لوگوں نے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر لیا اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی گورنری کا پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کی گورنری سے معزولی کا حکم نامہ بھی تحریر فرما دیا۔ محمد بن ابی بکر 700 مصریوں کو اور کچھ انصار و مہاجرین کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ محمد بن ابی بکر کا قافلہ مدینہ طیبہ سے تیسری منزل پر ہی پہنچا تھا کہ ایک حبشی غلام اپنی سواری پر سوار بڑی تیزی سے جاتا ہوا نظر آیا۔ قافلے والوں کو اس حبشی شخص پر شک ہوا تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اور جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کی سوکھی مشکیزہ میں ایک خط ملا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کے نام تھا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ جس وقت محمد بن ابی بکر اور فلاں فلاں شخص تمہارے پاس پہنچیں تو تم فوراً ان لوگوں کو قتل کر دینا اور تم اپنے منصب پر ہی برقرار رہنا۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد سارے لوگ حیران رہ گئے اور سبھی لوگ جو محمد بن ابی بکر کے ساتھ تھے واپس مدینہ طیبہ لوٹ آئے، اور حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور اکابر صحابہ کو جمع کیا اور یہ خط دکھایا۔ سب کے سامنے خط پڑھا گیا اور حبشی غلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس پر سارے لوگ سخت ناراض ہوئے اور تمام صحابہ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر محمد بن ابی بکر اپنے قبیلہ بنو تمیم اور مصریوں کو لے کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو گھیر لیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ صورت دیکھی تو اپنے ساتھ بہت سے صحابہ کو لے کر اور وہ خط، حبشی غلام اور اونٹنی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا ہاں۔ پھر اونٹنی کے بارے میں پوچھا، کیا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا ہاں، یہ اونٹنی میری ہی ہے۔ پھر خط پیش کیا گیا اور دریافت کیا گیا کہ کیا یہ خط آپ ہی کا ہے؟ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خط نہ میں نے لکھا ہے، نہ کسی کو اس کے لکھنے کا حکم دیا ہے، نہ مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے۔ پھر خط پر جو مہر لگی تھی اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ مہر کس کی ہے؟ تو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر دے کر فرمایا، ہاں مہر میری ہی ہے، مگر مہر کس نے لگائی مجھے معلوم نہیں۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان سن کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ غلام آپ کا
اونٹنی آپ کی، مہر آپ کی، مگر آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ خط کس نے لکھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا، واللہ نہ میں نے اس خط کو لکھا، نہ کسی سے لکھوایا، نہ اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہے، نہ میں نے اس غلام کو مصر کی طرف بھیجا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قسم کھانے کو سن کر سب کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اس گناہ سے پاک اور صاف ہے، اور ہر شخص کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ ساری شرارت ظالم مروان کی ہے، جو امیر المومنین کا منشی ہے، اور مروان بڑا ہی شریر اور مکار ہے۔ اسی بدبخت اور خبیث مروان کے پاس امیر المومنین کی مہر رہتی ہے، اور بدبخت مروان نے ہی یہ خط لکھا اور امیر المومنین کی مہر لگا دی ہے۔ چنانچہ ہر شخص یہ مطالبہ کرنے لگا کہ بدبخت مروان ہی اس عظیم جرم کا مجرم ہے، اس لیے آپ مروان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان خبیث کو لوگوں کے حوالے کر دیا ہوتا تو سارا فتنہ اور فساد ہی ختم ہو جاتا، اور کوئی شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف نہیں ہوتا۔ مگر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ مروان خبیث خاندان بنو امیہ کا آدمی ہے، اور مملکت اسلامی کے اکثر گورنر خاندان بنو امیہ ہی کے ہیں۔ اگر میں مروان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں تو یہ لوگ اس کو قتل کر ڈالیں گے، پھر پورا خاندان بنو امیہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کے آپس میں بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے مروان کو ان لوگوں کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ بس اسی بات پر مصر کے لوگ اس قدر غصہ میں آئے کہ امیر المومنین کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور پانی کو بھی بند کر دیا۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پیاسے ہو گئے تو آپ نے مکان کے اوپر سے جھانک کر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص جا کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتا دے کہ ہم پیاسے ہیں، ہم کو پانی پلا دیں۔ جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ نے میٹھے پانی کے 3 مشکیزیں بھجوا دیے، مگر یہ پانی بھی بڑی مشکل سے مکان میں پہنچا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے چند غلام باغیوں کے ہاتھ سے زخمی ہو گئے۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم دونوں ننگی تلواریں لے کر امیر المومنین کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر کھڑے رہو، اور ہرگز کسی باغی کو مکان کے اندر داخل نہ ہونے دو۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اپنے صاحبزادوں کو آپ کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیا۔ سامعین محترم، 40 دن تک یہ محاصرہ قائم رہا۔ ایک دن محمد بن ابی بکر 2 باغیوں کو ساتھ لے کر مکان کے پچھلے حصے سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے، اور غصہ اتنا زیادہ تھا کہ محمد بن ابی بکر نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ لی۔ اس وقت امیر المومنین کے پاس صرف آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، باقی اور لوگ مکان کی چھت پر تھے۔ محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو 2 مصری باغی آئے، انہوں نے بڑی بے رحمی اور شفاقی کے ساتھ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت چیخا اور چلایا اور آواز لگائی، مگر باغیوں نے مکان کے باہر اس قدر شور و غل مچا رکھا تھا کہ آپ کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ آخر حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مکان کی چھت پر جا کر لوگوں کو بتایا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں اور قاتل فرار ہو چکے ہیں۔ سامعین محترم، بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت شہید کیا گیا تو آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کو جب شہید کیا گیا تو خون کے کچھ قطرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت پر پڑے، اور آپ کی پیاری اور نیک بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب تلوار کے وار کو اپنے ہاتھوں سے روکا تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل اہل مصر میں سے حمار نام کا ایک آدمی تھا، جس کی آنکھیں نیلی اور سرخ تھیں، اور دوسرے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، جس کا نام اسود تجیبی تھا، جو مصر کا رہنے والا تھا۔ واللہ تعالی عالم۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پہنچی تو سب کے سب غموں سے نڈھال ہو گئے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح شہید کر دیے گئے۔ لیکن جب حقیقت حال کا پتہ چلا کہ قاتل دروازے سے نہیں داخل ہوئے تھے بلکہ مکان کے پچھلے حصے سے دوسرے مکان سے کود کر آئے تھے، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کی زوجہ محترمہ سے حال معلوم کیا تو انہوں نے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ سامعین محترم، امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحج سن 35 ہجری ہے، اور یہی مشہور تاریخ ہے، اور شہادت کے وقت آپ کی عمر سال تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سامعین محترم، امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس سفاکی اور بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا، اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کو اپنے جوار رحمت میں عظیم تر مقام عطا فرما، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔